کہ جی میں ان کے لیے فصوص الحکم کتاب کی شرح کروں کہ جو اچھا پھر انہوں نے مجھے ایک شرط بھی رکھی، شرط یہ رکھی کہ اللہ تم شیئن من جواہر کنوز، کہ میں اس کتاب میں جو بھی جواہر، جو بھی اس کے راز ہیں، جو بھی اس کے اندر خزانے ہیں وہ چھپاؤں گا نہیں، بلکہ جس قدر ممکن ہوا اس کی مخفی عبارات کو، اس کے رموز کو، اس کی مشکلات کو کھولوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ فصوص الحکم کی شرح سیریز پر اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے شیخ عبدالرزاق کاشانی کی شرح فصوص کا مقدمہ۔ تو اس کے مقدمے میں دیکھیں گے کہ اس کتاب کی شرح کی وجہ کیا بنی، آپ نے کیوں اس کتاب کی شرح کی اور اس حوالے سے کیا کلام کیا۔ فرماتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاحد بذاتہ و کبریائہ، الواحد بصفاتہ و اسمائہ، المتعالی عن ان یتکثر بکثرت النسب والتعینات۔ تو یہ اللہ کی حمد سے لے کر اس مقدمے کو وہ لے کر شروع ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں والصلاۃ والسلام علی من جمع فیہ مراتب الوجود باسرہا وجعل فی یدہ مفاتیح الغیوب فاوحی الیہ بنشرہا محمد الذی اوتی جوامع الکلم۔ تو یہ آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں، پہلے اللہ کی تعریف ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے، اور اس کے بعد جو نہیں ہے مقدمے کی ابتدا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی کہ زمانہ اس دور میں آ گیا ہے کہ اور حق تعالیٰ نے لوگوں کی زبانوں سے اپنے اسرار کھولنے شروع کر دیے ہیں، باطل جو ہے وہ دبتا جا رہا ہے یا پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، اور حق کی جو انوار ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی اسی طرح حقیقت یہ بھی چاہتی ہے کہ جو اس کے پردے ہیں وہ نہ اٹھائے جائیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ میرے پاس صدق و صفا، ارباب فتوہ والوفا، اہل عرفان و تحقیق جن کو اللہ کی عنایت و توفیق حاصل ہے، اس میں سے ایک جماعت آئی، خصوصاً خاص طور پہ ذکر کیا کالصاحب المعظم العالم العارف الموحد المحقق شمس الملت والدین قدوت ارباب الیقین محمد بن مصلح المشتہر بالتبریزی، کہ محمد بن مصلح جو تبریزی کے نام سے مشہور ہیں، خاص طور پر وہ آئے اور آ کے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جی میں ان کے لیے فصوص الحکم کتاب کی شرح کروں کہ جو الکامل المکمل البحر الخدم محی الملت والدین ابی عبداللہ محمد بن علی المعروف بابن العربی الطائی الحاتمی الاندلسی قدس اللہ روحہ وکثر من عندہ فتوحہ، مطلب شیخ اکبر کی جو کتاب فصوص الحکم ہے میں ان کے لیے اس کی شرح کروں۔ اچھا پھر انہوں نے مجھے ایک شرط بھی رکھی، شرط یہ رکھی کہ اللہ تم شیئن من جواہر کنوز، کہ میں اس کتاب میں جو بھی جواہر، جو بھی اس کے راز ہیں، جو بھی اس کے اندر خزانے ہیں وہ چھپاؤں گا نہیں، بلکہ جس قدر ممکن ہوا اس کی مخفی عبارات کو، اس کے رموز کو، اس کی مشکلات کو کھولوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے پھر ان کی طرف دھیان کیا اور اپنی ہمت اور توجہ اس جانب متوجہ کی، مبذول کی، کوشش کی کہ میں اس کتاب میں آئے الفاظ کی مشکلات کو کھولوں، یہ اس قدر کہ جس قدر اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کرے اور میں اس سے سمجھوں۔ آگے کہتے ہیں کہ جی میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور میں اسی کی طرف سے جو بھی مطالب آتے ہیں ان کو بیان کرتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے میرے نفس کی جانب نہ جانے دے، یعنی کہ جو بھی میں اس کتاب میں بیان کروں یہ نہ ہو کہ ایٹ دی اینڈ وہ میرے نفس کا نتیجہ نکل آئے، اور یہ کہ مجھے اپنے الہامات میں میری عقل کی جانب، میرے گمان کی جانب ان کے حوالے نہ کر دے، یہ نہ ہو کہ میں جو اس کو الہام کو کس طرح سے سمجھ رہا ہوں لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور چیز ہو اور میں کچھ اور اس کو سمجھ جاؤں۔ آگے فرماتے ہیں کہ میرے قلب میں وہ القاء کر کہ جو القاء ہونا چاہیے، اور مجھے خطا سے، مجھے میرے قدم پھسلنے سے
اور مجھے اس القاء میں جو بھی مسائل ہیں ان سے محفوظ رکھ۔ تو یہ شیخ عبدالرزاق کاشانی نے مختصر سا مقدمہ لکھا۔ اس میں صرف یہ ذکر کیا کہ جی پہلے اللہ کی تعریف کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اور بعد میں یہ کہا کہ جی ایک شخص جن کا نام محمد بن مسلم میرے پاس آیا، اور باقی جماعت بھی تھی، اور آ کے مجھ سے اس بات کا تقاضا کیا کہ میں شیخ کی کتاب فصوص الحکم کی ان کے لیے شرح کروں، اور پھر میں نے اللہ سے توفیق مانگی اور یہ ان کی شرح کی۔ اچھا، اس شرح میں انہوں نے ایک بات اور اہم کی کہ جی میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ جی، اور اس شرح میں کہ اس شرح سے پہلے میں نے 3 مقدمات لکھے ہیں کہ جو فصوص الحکم کے اصول کی مانند ہے۔ اس میں سے پہلا مقدمہ جو ہے وہ حقیقت ذات احدیت کے حوالے سے ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جی ذات احدیت کی حقیقت کیا ہے، پھر وہ لمبی تفصیل ہے وہ بتائی ہے، یہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر نیچے لے کے آتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ وجود کے بارے میں ہے کہ وجود کیا چیز ہے، عدم کیا چیز ہے، یہ وجود اور عدم کے بارے میں ہے۔ اچھا، یہ وجود و عدم جو ہے وہ ذات کے والے سے ہی لے کر چلیں۔ دوسرا مقدمہ ہے جناب حقائق الاسماء، اسماء کے حقائق کیا ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب ذات ہے تو اس کے ساتھ بالکل متصل تو اسماء ہی ہیں کہ جو نسبتیں ہیں۔ تو دوسرا مقدمہ انہوں نے اسماء کے حوالے سے بات کی ہے۔ اور تیسرا مقدمہ جو ہے وہ شان الہی کے بارے میں ہے۔ شان الہی کو یہ وہ لے کر چلے ہیں جو قرآن مجید کی آیت ہے کل یوم ہو فی شان۔ تو شان الہی سے مراد یہ لی ہے کہ جو ہر وقت شان میں لگا ہے، تو یہ ایک دوری سا معاملہ ہے، یعنی کہ وہ تعینات میں ہے کہ پہلے وہ کسی تعین میں تھا، کسی اعتبار سے تھا، کسی شعون میں تھا، پھر اس کے بعد وہ کیا ہوا۔ تو مطلب یہ شان الہی کو یہ اس حیثیت میں لے کر چلے ہیں۔ تو یہ 3 مقدمات جو ہیں انہوں نے وہ بیان کیے ہیں۔ ابھی فی الحال تو ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان 3 مقدمات پہ غور کریں اور یہ دیکھیں کہ جی اس میں کیا انہوں نے بیان کیا ہے، ذات کو کس طرح سے کیا ہے، اسماء کو کس طرح سے کیا ہے، اور پھر شان کو کس طرح سے کیا ہے۔ لیکن یہ ایک مختصر سا مقدمہ ہے، اور یہ ہے جناب شیخ عبدالرزاق کاشانی کی شرح فصوص الحکم۔ یہ ذہن میں رہے کہ شیخ داؤد کیسری جو ہیں وہ شیخ کاشانی کے پاس گئے تھے اور ان سے سوال کیا تھا یا ان کے سامنے فصوص پڑھی تھی، اور شیخ کاشانی جو ہیں یہ ایک کثیر تعداد کو فصوص پڑھاتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس شرح کا تعلق اس شرح سے بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ داؤد کیسری نے جو چیزیں ان سے سنی ہوں پھر بعد میں وہی چیزیں اپنی شرح میں بھی شامل کی ہوں۔ اور شیخ عبدالرزاق کاشانی وہی ہستی ہیں کہ جنہوں نے تفسیر ابن عربی کے نام سے ایک کتاب لکھی، جو بعد میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ شیخ ابن عربی کی تفسیر ہی ہے، حالانکہ اس کے اصل مصنف شیخ عبدالرزاق کاشانی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے اصطلاحات تصوف پہ ایک کتاب لکھی ہے، جس میں خاص طور پر یہ شیخ کی اصطلاحات کو جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جو اس طرح سے انہوں نے بیان کی ہے وہ تو ان کی اپنی فہم کے مطابق ہے، لیکن یہ اصطلاحات کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، فصوص کی شرح کے حوالے سے، تو یہ ان تمام حوالوں سے انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ لیکن انہوں نے مقدمے میں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے کہاں سے پڑھی ہے، حالانکہ ان کو یہ بھی لکھ دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ تفسیر، یہ جو فصوص ہے وہ فلاں شیخ سے پڑھی۔ اور میرے خیال میں جو کہا جاتا ہے کہ شیخ جندی جو ہیں یا جندی جو ہیں ان سے شاید انہوں نے پڑھی ہے، میں ایگزیکٹ ابھی کنفرم نہیں ہوں، لیکن یہ ایک ترتیب جو بنتی ہے کہ شیخ جندی نے پڑھی ہے صدر الدین کونوی سے، اور انہوں نے پڑھی ہے شیخ جندی سے، اور داؤد کیسری نے پڑھی ہے شیخ ان سے، یعنی کہ عبدالرزاق کاشانی سے۔ تو مطلب یہ ایک شیخ کی فصوص کی شرح کا جو ہے نا وہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن اس میں پوائنٹ ایک یہ بھی ہے کہ شیخ صدر الدین کونوی نے مقدمے میں لکھ دیا کہ انہوں نے شیخ اکبر سے نہیں پڑھی ہوئی، تو جو پہلی شرح ان کی ہے وہ پھر انہی کی ہے۔ تو اپنی نیکسٹ فصوص کی شرح کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کسی اور شارح نے مقدمے میں کیا لکھا ہے، اس کی وجہ کیا بنی ہے، اور اس نے مقدمے میں کن اصطلاحات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے فصوص کی شرح کے حوالے سے کیا باتیں کی ہیں۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔